اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا سوال ہے نا، تو اس کا کوئی تھرمامیٹر ہمارے پاس تو نہیں ہے کسی کو چیک کرنے کا. میں تو سمجھتا ہوں ہر مسلمان کے دل میں یہ ہے، اور اگر نہیں ہے تو وہ مومن ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. باقی اگر کوئی اظہار کر لیتا ہے اور آپ اظہار کو پیرامیٹر سمجھتے ہیں، تو میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ اہل تشیع اہل بیت سے محبت کے اظہار میں وہ کچھ کرتے ہیں کہ ساروں کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. کیا کوئی سنی ماننے کے لیے تیار ہے کہ مولا علی علیہ السلام، مولا حسن و حسین کی محبت شیعہ کے دل میں ہم سے زیادہ ہے؟ کسی میں جرت نہیں کہ یہ بات کر دے. وہ کہے گا نہیں جی. اور میں تو اپنے لیے بھی یہ بات کرتا ہوں کہ مجھ سے کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا شیعہ ہے اور وہ کہے کہ محبت اہل بیت میرے ساتھ ایکسچینج کر لو، تو میں اپنی محبت اس کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوں. ٹھیک ہے. ہم نے تو پریکٹیکلی ثابت کیا ہے کہ اہل بیت کا دفاع کس لیول پہ جا کے ہم تو غدیر خم پہ کھڑے ہیں اللہ کے فضل سے. تو اس کا کوئی تھرمامیٹر نہیں ہے. باقی محبت ہے، کوئی شک نہیں ہے، ہم نہیں انکاری کہ محبت. میں نے جو درود شریف کے اوپر ایک لیکچر ریکارڈ کروایا تھا، اس کا ایک کلپ بھی چڑھا تھا، کفن میلا نہیں ہوتا. اس میں نے بتایا تھا کہ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں جو صحابہ کرام کی حضور سے عقیدت تھی نا، وفات کے بعد اس کا موڈ چینج ہو گیا تھا. یہ نہیں ہے کہ محبت ختم ہو گئی تھی. وہ صحابہ جو بخاری میں آتا ہے آپ کے وضو کا پانی نہیں نیچے گرنے دیتے تھے، کسی صحابی نے حضور کے قبر کی مٹی نہیں چاٹی. تو کیا حضور کی وفات کے بعد حضور سے ان کی عقیدت ختم ہو گئی تھی؟ عمر بھائی ختم ہو گئی تھی کیا؟ نہیں ہوئی تھی. ان کو پتہ تھا کہ نبی علیہ السلام نے اس طرح کے چیزوں کو پسند نہیں فرمایا. کسی شخص کی میت کے اوپر اس کے فضائل بیان ہونے چاہیے، یا ایسی باتیں بیان ہونی چاہیے جس سے اس کی ڈیگریشن کا پہلو نکلتا ہو آپ کے زوم میں. یقیناً فضائل بیان ہونے چاہیے، لیکن یہ کیسی میت ہے؟ صحیح بخاری میں نبی علیہ السلام کی میت رکھی ہوئی ہے، اور خطبہ کیا دیا جا رہا ہے؟ پہلا حضرت ابوبکر کی طرف سے، من کان یعبد محمدا فإن محمد قد مات. جو کوئی تم میں محمد کی عبادت کرتا تھا جان لو کہ محمد تو فوت ہو چکے ہیں. یہ تو میں احتراماً ترجمہ کر رہا ہوں، انہوں نے کہا تھا محمد مر چکے ہیں. وَمَن يَعْبُدُ اللَّهَ، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، اللہ تعالیٰ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی. کسی نے کھڑے ہو کے نہیں کہا کہ یا حضرت تسی پڑھو وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، تسی پڑھو جناب ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، صلاۃ بر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. آپ پڑھیں انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. آپ پڑھیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. آپ پڑھیں انا ارسلناک وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. کسی نے نہیں کہا. پڑھ رہے کیا ہیں؟ انک میت وانہم میتون، اے نبی تمہیں بھی مرنا ہے، تمہارے مخالفین کو بھی مرنا ہے. پڑھ رہے کیا ہیں؟ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل. اگر محمد تو نہیں مگر ایک رسول ہی، اگر یہ فوت ہو جائیں یا شہید ہو جائیں، یہ پاکستانی ترجمہ. قرآن میں تو ہے اگر یہ قتل ہو جائیں یا مر جائیں تو کیا تم اپنے دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے؟ جو الٹے قدم پھرے گا اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا، اور اللہ تعالیٰ ثابت قدم رہنے والوں کو جزا دے گا. میں آپ کو صحابہ کی وہ عقیدت بتا رہا ہوں، وہ صحابہ جو آپ کے وضو کا پانی نہ گرنے دیں، وہ صحابہ جو آپ کے بالوں کو حاصل کرنے کے لیے لپکیں، آپ کا بلغم مبارک اپنے چہرے پہ ملیں. بخاری مسلم میں کتنی حدیث ہیں. اچانک کیا موڈ شفٹ ہو گیا کہ حضور کی وفات کے بعد ان کے ساری کی ساری وہ عقیدتیں کنورٹ ہو گئیں اتباع رسول میں، اطاعت رسول میں، اس لیے کہ ان کو پتہ تھا اب ہم یہ سب کچھ نہیں کر سکتے. میرا معصومانہ سوال ہے آپ سے عمر بھائی، کیا بریلوی یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہماری عقیدت نبی علیہ السلام سے، صحابہ کرام سے یا اہل بیت سے زیادہ ہے؟ ہرگز. ہاں، تو پھر یہ جو ایکٹیویٹی کر رہے ہیں نا، ان میں سے کچھ بھی جو یہ ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں یہ صحابہ کرام سے ثابت کریں. اگر نہیں کر پا رہے تو ان ایکٹیویٹیز کی بنیاد پہ نان بریلویز کو یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ کے دلوں میں نبی علیہ السلام کی محبت کم ہے؟ زیادتی والی بات ہے نا. بالکل صحیح. وہ بیچارے تو رسول اللہ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ میں حدیث ہے، ایک شخص نے حضور کے آ کے سجدہ کیا. آپ فرمایا سر اٹھا کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا کہ میں ہیرا نامی شہر میں کوفے کے پاس گیا تھا، لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں، آپ تو اللہ کے رسول ہیں،
آپ فرمایا جب میں فوت ہو جاؤں گا تم میری قبر سے گزرو گے، کیا قبر پہ بھی سجدہ کرو گے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ. تو فرمایا پھر مجھے کیوں کر رہے ہو؟ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا ہے. تو نبی علیہ السلام نے معاذ اللہ خود اپنی گستاخی کر دی کہ اپنی عزت نہیں کروانے دی، عزت کی باؤنڈریز بتا دی کہ عزت کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ لمٹ کراس کریں. اب میں آپ سے ایک اینٹی وینم والا سوال کرتا ہوں الزامی. کیا عیسائیوں کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جو محبت اور عقیدت ہے اس میں آپ کو کوئی شک ہے؟ نہیں جی. ہاں، لیکن جو کچھ وہ کر رہے ہیں کیا یہ محبت ان کی نجات کے لیے کافی ہوگی یا الٹا ان کے لیے وبال جان بنے گی؟ وبال جان. تو سر بخاری میں آپ لوگوں کے بارے میں بھی ایک حدیث ہے، صحیح بخاری کتاب الانبیاء چیپٹر میں. دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر کو بڑھایا تھا. میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا. یہ تو زمین و آسمان کی کتابیں میں لاتے ہیں. خود ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی ویڈیو میں نے دیکھی ہے جس میں انہوں نے ایڈمٹ کیا ہے، یہ حدیث بیان کر کے انہوں نے کہا کہ یہ بات ماننی پڑے گی کہ ہمارے بریلوی مکتبہ فکر میں بھی کچھ لوگ ہیں جو نبی علیہ السلام کی شان میں غلو کریں، حالانکہ خود ٹاپ 10 میں وہ بھی پوزیشن ہولڈر ہیں. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب خود بھی پوزیشن ہولڈر ہوں گے غلو کرنے والوں میں، لیکن وہ بھی مان رہے ہیں کہ ہو رہا ہے. میں پوزیشن ہولڈر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے پبلکلی پوچھا ہے کہ بتاؤ نماز افضل ہے یا درود؟ تو کوئی مسلمان یہی کہے گا نماز، لیکن انہوں نے پھر کہا اچھا میں تو ہم دسنا وا بتاؤ نماز کس کی سنت ہے؟ کہا رسول اللہ کی. کہا درود؟ عوام نے کہا کہ اللہ کی. تو انہوں نے بتا اللہ کی سنت بڑی ہے یا رسول اللہ کی؟ پھنس گئے نا. یہ وہ چیزیں ہیں جن کی قرآن میں سختی سے نا یعنی مذمت کی گئی ہے. یعنی یہ جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہوتی ہیں وہ ٹیڑھ پن کی طرف جاتے ہیں. اور اہل ایمان کی نشانی اللہ نے ساتھ ہی بیان کی ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. تو عوام سے انہوں نے منوا ہی لیا کہ درود شریف جو ہے وہ افضل ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا، ابن مسعود کہتے ہیں ایک شخص نے پوچھا بتائیے یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ کو اعمال میں سب سے بڑھ کر محبوب کون سا عمل ہے؟ فرمایا بندے کا وقت کے اندر نماز کو قائم کرنا. اس سے افضل کوئی عمل نہیں ہے. صحیح مسلم حدیث ہے بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے. صحیح. بریلویوں کو سمجھانا ہے ان کو صرف یہ کہیں کہ جب آپ عیسائیوں کو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے بارے میں غلو کرنے سے روک رہے ہوتے ہیں تو کیا آپ کے دل میں بغض عیسیٰ ہوتا ہے؟ وہ کہیں گے نہیں توبہ. عیسائی تو کہے گا بغض عیسیٰ ہے. آپ عیسائی کے سامنے یہ آیت نہیں پڑھ سکتے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 17 بھلا بتاؤ اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا اگر اللہ ارادہ کرے عیسیٰ اور اس کی ماں اور سب لوگوں کو ہلاک کر دے؟ عیسائی تو کہے گا جناب تسی تو گستاخی کر دیتی ہے. عیسائی کے سامنے آپ یہ آیت پڑھ ہی نہیں سکتے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 75 کہ عیسیٰ تو نہیں تھے مگر ایک رسول اور ان سے پہلے بھی رسول گزرے ہیں، وہ ان کی ماں کھانا کھانے کے محتاج تھے، ایسوں کو اپنا مشکل کشا سمجھے ہوئے ہو حاجت روا جو کھانے کے محتاج ہوں. وہ تو کہیں گے جناب بڑھیا آپ نے توہین کر دی ہے. ان کے ذوق میں تو توہین ہو رہی ہوگی، حالانکہ وہ توحید کا بیان ہے. مولانا ساگ صاحب اکثر کہتے سن او بھائی توحید بیان کریں گے تو توہین تے اپنے آپ ہی ہو جاتی ہے نا، کیونکہ تسی جڑی چیز عزت ڈکلیئر کی ہوئی ہے وہ توحید کے منافی ہے. ٹھیک ہو گیا جی.